السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما۔ معزز طلباء و طالبات، آج کا ہمارا سبق نمبر 31 ہے، جو کہ سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ 93 تا 96 پر مشتمل ہے۔ آپ کو معلوم ہے اچھی طرح کہ یہود کی اسلام دشمنی اور ان کی بدعہدیوں کا بیان چل رہا ہے، تو اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک عہد لیا تھا تورات پر ایمان لانے اور اس کی تعلیمات کے مطابق چلنے کا، زندگی گزارنے کا، جس کی انہوں نے بدعہدی کی۔ صحرائے سینا کا یہ واقعہ ہے۔ طور پہاڑ کو ان کے سروں کے اوپر معلق کیا گیا اور ان سے عہد لیا گیا، انہوں نے عہد کیا، لیکن بعد میں وہ عملاً اس سے پھر گئے۔ اسی چیز کا بیان ہے، دیکھیے وَإِذْ، اور جب، یعنی صحرائے سینا میں جب تم نے تورات پر عمل کرنے سے انحراف کیا، تو اس وقت اخذنا، ہم نے لیا، پکڑا، میثاقکم، پختہ عہد تم سے، یعنی بنی اسرائیل مخاطب ہیں کہ ہم نے تم سے صحرائے سینا میں تمہاری نافرمانی کی وجہ سے پختہ عہد لیا۔ کس طرح؟ ورفعنا، اور ہم نے بلند کیا، اٹھایا، اوپر کیا، اونچا کیا، فوقکم، تمہارے اوپر، فوق کہتے ہیں اوپر کو، کم تمہارے، اور رفع بلند یا اونچا کرنا۔ یعنی یہ عہد کس طرح لیا گیا تھا؟ ہم نے اوپر کیا، اونچا کیا تمہارے سروں پر، الطورا، طور پہاڑ کو، اور کیا کہا، تلقین کیا کی اس موقع پر، خذو، لے لو، تھام لو، ما، جو حکم، یعنی تورات کی صورت میں، آتیناکم، ہم نے دیا تم کو، بقوت، مضبوطی کے ساتھ، پختہ طریقے سے، یعنی اس کے مطابق زندگی بسر کرو، زندگی کے ہر پہلو میں اللہ کی شریعت کو ملحوظ رکھنا۔ واسمعوا، اور سنو، کیا سنو؟ یعنی اللہ کا حکم جو اس میں ہے، جو تمہیں کہا جا رہا ہے، اس کو اچھی طرح سنو۔ قالوا، انہوں نے کہا، یعنی کہ جن پر یہ پہاڑ اٹھایا گیا تھا، بنی اسرائیل کے تاریخ کے وہ لوگ، انہوں نے کہا، سمعنا، ہم نے سن لیا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی، واشربوا، اور پلا دی گئی، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں۔ یہاں پر آپ نے العجل سے پہلے حبن کو محذوف سمجھنا ہے، مقدر ہے، اور پلا دی گئی ان کے دلوں میں، حب العجل، بچڑے کی محبت۔ تو العجلہ سے مراد کیا ہے؟ وہ بچڑا جو انہوں نے پرستش کے لیے زیورات سے تیار کیا گیا تھا، یعنی اس کی پرستش، اس کی محبت ان کے دلوں میں پلا دی گئی، حد درجہ ڈال دی گئی۔ کیوں؟ بکفرہم، ان کی کفر کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، یعنی باعث کیا تھا بچڑے کی محبت اور اس کی پرستش کا؟ ان کا سابقہ کفر۔ قل، کہہ دیجئے، بئس ما، کتنا برا، یا بری ہے وہ چیز، یأمرکم، حکم دیتا ہے تم کو، بہی، جس کا، ایمانکم، تمہارا ایمان، ان کنتم، اگر ہو تم، مؤمنین، ایمان والے، ماننے والے۔ یہاں پر یہ واقعہ جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے آیت 93 میں، یہ 63 نمبر پر بھی گزر چکا ہے سورہ بقرہ ہی کی آیت 63 میں، اور وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب ہم نے تمہارے سروں کے اوپر طور پہاڑ کو اٹھایا تھا، صاحبان کی طرح، بادل کی طرح۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پہاڑ اٹھایا، جڑوں سے اس کو نکالا اور ان کے سروں پر بادل کی طرح کھڑا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب بتاؤ تورات پر عمل کرو گے کہ نہیں؟ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہم مانتے ہیں اور دل سے عہد کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے، اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے، اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ اور اللہ نے کہا کہ غور سے سنو جو تمہیں اس میں کہا جا رہا ہے، تو تم نے یہ عہد کیا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم نے کہا ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی تم نے دلوں سے نافرمانی کی اور باہر سے کیا کہا اس موقع پر بھی کہ ہم نے اللہ کے حکم کو سن لیا۔ دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے سمعنا وعصینا کا، کہ تم نے اس وقت تو کہا جب تمہارے اوپر یہ پہاڑ کی صورت میں اللہ تعالیٰ کا عذاب معلق تھا، لیکن بعد تم نے کیا کیا؟
سمینا کہنے کے بجائے بعد میں عصینا کہہ دیا کہ ہم نہیں مانتے جب وہ خطرہ ٹل گیا تو۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ تم نے جو ہے وہ زبان قال سے تو کہا کہ ہم نے سن لیا، لیکن بعد میں اپنے عمل سے زبان حال سے عصینا کر کے دکھایا، اور اس قوم سے کچھ بعید نہیں، کیونکہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، سورہ مائدہ رکوع 4 میں ہے کہ جب ان کو جہاد کا حکم دیا گیا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، جا تو اور تیرا رب دونوں جا کے جہاد کرو، ہم ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس قدر جو قوم بد اخلاق اور اخلاقی پستی کا شکار ہو چکی ہو، اس سے کوئی بھی کام خواہ وہ عملاً ہو یا زبان سے ہو بعید نہیں سمجھا جا سکتا۔ اور پیچھے بھی آپ پڑھ چکی ہیں آیت 64 میں سورہ بقرہ ہی کی کہ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، تم اس کے بعد روگردانی کر گئے۔ تو پھر کیا فرمایا؟ ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دی گئی۔ پلا دی گئی یہ لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ دراصل جس طرح پانی وغیرہ یا کوئی اور مشروب پینے کے بعد انسان کی رگ رگ میں گردش کرنے لگتا ہے اور پورے جسم اس سے افیکٹ ہوتا ہے، اسی طرح ان سے جو بچڑے کی محبت کا معاملہ ہے، اس طرح دل میں رگ و ریشے میں ڈال دیا گیا، گویا کوئی چیز ان کے جسم میں ڈال دی گئی ہو، باہر سے لا کے رکھ دی گئی ہو۔ ان کی بے بسی تھی بچڑے کو پوجنا، اور کیوں؟ اس کا سبب کیا تھا؟ بکفرہم، ان کا کفر، یہ سابقہ جو انہوں نے نافرمانی کی، آپ جو ہے وہ شروع سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں آیت نمبر 40 سے، ان کی جو برائیاں تھیں، گناہ تھے، طرح طرح کی نافرمانیاں تھیں، ان کے اس سابقہ کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شرک کی صورت میں بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں اس قدر ڈال دی، گویا پلا دی گئی۔ تو آگے کیا فرمایا؟ کہہ دیجئے تمہارا ایمان تمہیں جس چیز کا حکم دیتا ہے وہ بہت بری ہے اگر تم مومن ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ یہ کہتے تھے نا کہ ہم نے ایمان لایا اسی چیز پر جو ہم پر اتاری گئی، آیت نمبر جو ہے وہ 91 میں، کہ جو ہماری طرف اتارا گیا ہم اسی پر ایمان لائیں گے۔ ان سے کہا جا رہا ہے، ان کے اس عقیدے پر چوٹ ہے کہ اگر تم مومن ہو، یہ کہتے ہو کہ ہم اپنی شریعت پر ایمان لائیں گے، تو تورات میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود بنائے، اور تم جو بچڑے کو پوج رہے ہو پھر تم کیسے مومن ہو؟ تم نے تو اپنی کتاب پر ایمان نہیں لایا، اور اگر تمہارا ایسا ہی ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ کو تمہارا یہ ایمان قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ تمہیں بری راہ پر چلا رہا ہے۔ اور آگے دیکھیے ان کے ایک اور عقیدے کا رد ہے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ آخرت میں سب کچھ جو ہے ہمارے ہی لیے ہے، جنت بنی ہی ہمارے لیے ہے۔ سورہ بقرہ آیا 111 میں آپ ان کا یہ قول پڑھیں گے، وہ کہتے تھے کہ جنت میں یہودیوں اور عیسائیوں کے سوا کوئی جائے گا ہی نہیں، صرف جو یہودی اور عیسائی ہوگا اسی کے لیے جنت بنی ہے۔ اور سورہ مائدہ آیا مبارکہ 18 میں ہے، وہ کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے لاڈلے ہیں، سب کچھ آخرت میں ہمارے ہی لیے ہے۔ یہاں پر انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ پھر تم یہاں پر کیوں غلامی اور ذلت کی زندگی بسر کر رہے ہو؟ موت کی تمنا کرو اور جنت میں چلے جاؤ۔ تو اسی کے بارے میں ہے، قل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ان اگر کانت ہے لکم تمہارے لیے الدار الاخرہ، آخرت کا گھر یعنی کہ جنت، عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ کے نزدیک، ظاہر سی بات ہے جنت اللہ کے پاس ہے آخرت میں، خالصتاً، صرف اور صرف خالصتاً، من دون الناس، لوگوں کے سوا، لوگوں کے علاوہ، یعنی تم سمجھتے ہو کہ جو یہودی اور عیسائی ہوگا اسی کے لیے ہے، باقی لوگوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں، صرف تمہارے لیے بنی ہے، اللہ کے پاس خالصاً تمہارے لیے ہے جنت، آخرت کا گھر، لوگوں کے سوا باقی لوگوں کا کوئی اس میں حصہ نہیں۔ تو پھر کیا کرو؟ وَتَمَنَّوْا، پھر تمنا کرو، الموتا، موت کی، ان کنتم، اگر ہو تم صادقین، سچے، یعنی اپنے دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو اور جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، کیوں دنیا میں ذلت کی زندگی بسر کر رہے ہو۔ وَلَن، اور ہرگز نہیں، يَتَمَنَّوْهُ، وہ تمنا کریں گے اس کی، ابداً، کبھی بھی، یعنی کسی صورت میں بھی یہ اس موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ بما، اس کی وجہ سے، جو یہاں با سببیہ ہے، اس کی وجہ سے جو، یا اس کے عوض جو، قدمت، آگے بھیجیں، قدم کس کے لیے ہوتا ہے؟ آگے بڑھنے کے لیے، تو قدمت مؤنث کے لیے ہے، آگے بھیجیں یعنی بدعمالیاں، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، یعنی ان کو معلوم ہے کہ وہ آخرت کے لیے کتنے گناہ کر چکے ہیں، کتنی بدعمالیاں ان کی اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھی جا چکی ہیں، وہ زندگی میں کیا کرتے رہے ہیں، اس وجہ سے وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔
واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم خوب جاننے والا ہے بالظالمین ان ظالموں کو۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا موت کی تمنا کرنا جائز ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کیا ہے کہ موت کی تمنا نہ کرو، خواہ حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ البتہ ایک دعا سکھائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ دعا کیا کرو ایسے موقع پر جب کہ تمہاری جان، تمہارا ایمان خطرے میں ہو۔ اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، اے اللہ مجھے زندہ رکھ جبکہ زندگی میرے لیے بہتر ہو، اور مجھے موت دے جبکہ مرنا میرے لیے بہتر ہو۔ یہ دعا کی جا سکتی ہے۔ موت کی تمنا حرام اور ناجائز ہے، تو پھر انہیں کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کا ایک سبب تو یہ ہے کہ یہ خاص کانٹیکس میں ہے، کیونکہ کوئی بھی مومن خواہ وہ کتنا ہی متقی کیوں نہ ہو، کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں جو ہے وہ کنفرم جنتی ہوں، جنت میرے ہی لیے ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھتا اور اس کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ اس کا ایمان امید اور خوف کے بین بین ہوتا ہے، اس لیے وہ تمنا نہیں کرتا موت کی اور نہ کر سکتا ہے۔ جبکہ یہ کیا دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارے ہی لیے بنی ہے جنت، تو فرمایا پھر موت کی تمنا کرو۔ اور دوسرا مطلب جو عبداللہ بن عباس نے بیان کیا ہے، اور ابن کثیر نے بھی اور ابن قیم نے بھی اس کی وضاحت کی ہے کہ یہی زیادہ درست ہے، وہ یہ کہ مسلمان اور یہودی دونوں مل کر ایک دوسرے کے لیے موت کی بد دعا کریں، پھر جو بھی گروہ سچا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہی معاملہ فرمائے گا۔ تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ اس موقع پر موت کی تمنا کرتے تو زمین پر ایک بھی، جو بھی روئے زمین پر یہودی ہیں ان میں سے ایک بھی باقی نہ بچتا، سب پر اللہ تعالیٰ موت طاری کر دیتا۔ لیکن جو ہے وہ انہوں نے تمنا نہیں کی موت کی۔ کیوں نہیں کی؟ اس لیے یعنی دو معنی ہوئے، ایک کیا کہ یہ خود تمنا کریں اس لیے کہ یہ بڑے بڑے دعوے دار تھے کہ جنت ہمارے لیے ہے، اور دوسرا کیا مطلب کہ مسلمان اور یہود دونوں مل بیٹھ کر ایک دوسرے کے لیے مباہلہ کریں، بد دعا کریں موت کی، تو پھر جو بھی سچ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا۔ اور مباہلہ کی جو ہے وہ دلیل ملتی ہے سورہ آل عمران آیہ مبارکہ 61 میں وفد نجران نصرانیوں کے متعلق، اور لعان کا جو قانون ہے سورہ نور آیہ مبارکہ 6-9، اس میں بھی جو ہے وہ اس طرح کی صراحت ملتی ہے کہ ایک دوسرے کے لیے لعنت کی یا پھر جو ہے وہ موت کی بد دعا وغیرہ کی جا سکتی ہے۔ اس کو مباہلہ بولتے ہیں۔ بہرحال اس کی وضاحت انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ کہاں کی جائے گی؟ سورہ آل عمران آیہ مبارکہ 61 میں۔ اس کے بعد جو ہے وہ کیا فرمایا کہ ہرگز یہ اس کی تمنا نہیں کریں گے۔ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے بوجھتے نہیں مان رہے، اور آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں جنت کا، اللہ کا غیظ و غضب ان پر ہوگا۔ یہ تو محض اوپر سے باتیں کر رہے ہیں، حقیقت کا ان کو پوری طرح پتہ ہے، بخوبی واقف ہیں کہ آخرت میں ان کے ساتھ اللہ کی طرف سے کیا بیتے گا۔ اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔ آیت کے اینڈ پر یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اللہ کو پتہ تھا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیا سمجھتے ہیں، اس لیے اس نے ان کو یہ چیلنج کیا کہ ان کی اندرونی کیفیت کیا ہے۔ یہ کبھی موت کو پسند نہیں کرتے۔ موت کو پسند کیا کریں گے، بلکہ آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے وہ جینے کی حسرت کو ظاہر کیا کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ ہزاروں سال زندہ رہیں، مرنا تو درکنار، اور اگر وہ ہزاروں سال زندہ رہیں بھی تو بھی اللہ کی پکڑ سے بچ سکتے نہیں ہیں۔ دیکھیے آگے، وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور ضرور تو پائے گا ان کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ تو ان یہود کو ضرور دیکھے گا، پائے گا۔ تاجدہ تو پائے گا، واو جیم دال پانا، دیکھنا، محسوس کرنا، تو ضرور ہی پائے گا ان کو۔ جو تشدید ہے نون پر اس کا مطلب کیا ہے؟ ضرور، اور جو لام ہے پہلے والا، اسلام کا مطلب کیا ہے؟ تاکید کا ہے، یعنی کہ ضرور۔ تو ہم نے ترجمہ کیا دو موقعات کی وجہ سے، اور تو ضرور ہی پائے گا ان کو، یعنی یہود کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھے گا۔ کیا دیکھے گا؟ کیا پائے گا؟ احرص الناس، سب سے حریص لوگوں میں سے۔ الناس انسان کی جمع ہے، یعنی تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ حریص، لالچی۔ احرص اسم تفضیل ہے، یعنی کہ سب سے بڑھ کر تو لوگوں میں سے انہیں لالچی پائے گا۔ کس پر؟ علی حیات، کسی بھی طرح جینے پر، یعنی یہ چاہتے ہیں کہ جیتے رہیں، خواہ ذلت کی زندگی ہی جئیں، خواہ جو ہے وہ غلام ہی بن کر رہیں، بس زندہ رہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ آخرت میں یہ بچنے والے نہیں ہیں۔ اور کسی بھی طرح زندگی کا ترجمہ کس سے لیا گیا؟ حیاتن کی تنوین سے، کسی بھی طرح وہ زندہ رہیں تو ضرور ان کو پائے گا تمام لوگوں سے بڑھ کر زندگی کے معاملے میں حریص۔ وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں سے بھی اشرکو جنہوں نے شرک کیا، یعنی کہ مشرکوں سے بھی بڑھ کر یہ زندہ رہنے کے خواہش مند ہیں۔ مشرکوں کی بات کیوں کہی گئی؟ اس لیے کہ مشرکوں کو پتہ ہے
ان کا یہ عقیدہ ہے کہ آخرت میں کوئی ہمیں دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہے، بس جو کچھ ہے اس دنیا میں ہے وہ نہ ہی آخرت کا خوف رکھتے ہیں اور نہ ہی اللہ کی رحمت کا کوئی ان کو یقین ہے، امید وغیرہ ہے، تو ان لوگوں سے بھی بڑھ کر یہ جینے کے معاملے میں حریص ہیں، لالچی ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جن لوگوں نے شرک کی اس سے بھی بڑھ کر یہ کیا ہے، زندہ رہنا چاہتے ہیں، اتنے زیادہ حریص ہیں۔ یودو چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مزید ان کی صلاحت بیان کی کہ یہ زندگی کے کتنے لالچی ہیں۔ یودو چاہتا ہے، احدہم ایک ان کا، یعنی ہر ایک ان میں سے، لو یعمر، کاش کہ وہ عمر دیا جائے، اس کو زندگی مل جائے، الف سنۃ 1000 سال، الف سال اور سنت سن جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں سن 2022 وغیرہ، تو سن کہتے ہیں سال کو، اس کی جمع سنین ہے۔ چاہتا ہے ایک ایک ان کا یا ہر ایک ان میں سے کاش کہ وہ زندہ رہے 1000 سال۔ وما ہوا، حالانکہ نہیں وہ، بمزحزحہ، ہرگز بچانے والی اس کو، من العذاب، بے عذاب سے، ان یعمر، اگر زندگی دیا جائے۔ زحزح کے معنی کیا ہے، بچانا، چھڑانا، تو مزحزح بچانے والی، چھڑانے والی، اگر اس کو اتنی زندگی مل بھی جائے تو وہ ہزاروں سال زندگی اس کو اللہ کی پکڑ سے بچانے والی نہیں ہے۔ اللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے ان کاموں کو جو وہ کرتے ہیں۔ یعنی کہ یہ لوگ تو ہزاروں سال زندہ رہنا چاہتے ہیں، مرنا تو درکنار، یہ کیسے موت کی تمنا کریں گے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ان کے لیے یہ جو افعال ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ان کا کوئی بھی عمل پوشیدہ نہیں ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔